السلام علیکم۔ چلیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، شرع لنا دینا قویما وہدانا صراطا مستقیما، الذی اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ وہو اللطیف الخبیر۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، انت رب الطیبین، انت رب الطیبین وولی الصالحین وخالق الخلق اجمعین ورازقہم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اس نے ہمارے لیے درست دین کو مقرر کیا، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ وہ ذات جس نے بھرپور ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا، وہ نہایت مہربان اور حد درجے باخبر ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، ساری بادشاہ تیری ہے، تیری ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے اور تیری ہی طرف ہر طرح کا معاملہ لوٹتا ہے۔ تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے اور نیکوکاروں کا دوست ہے اور تمام مخلوقات کا خالق اور ان کا رازق ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا 12واں پارہ ہے، سورۃ الیوسف ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جز 12 ہے۔ تو لاسٹ جو ہم نے پڑھا تھا تو ہم ان آیت تک پہنچے تھے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے اپنے نفس کے خلاف بھڑکایا اور گناہ کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برہان دکھا دی اور وہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی آفر قبول نہیں کی۔ اور پھر یہ ہے کہ ظاہر عشق اور مشق تو چھپتا نہیں ہے، یہ بات بہت مشہور ہو گئی، وہ خود بھی چرچا کرنے لگی۔ تو مصر کی جو زنانیاں تھی، عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے، اب وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اگر کسی پہ فریفتہ ہونا ہی تھا تو کوئی حسن و جمال اور کوئی کسی اور حسن و جمال والے پہ فریفتہ ہوتی۔ اب جب اس نے یہ باتیں سنی تو اس نے جو ہے کیا کیا، ایک دعوت رکھی بہت جو ہے تکلف، اور جو ہے یوسف علیہ السلام کو وہ تو غلام تھے، وہ تو کوئی بھی حکم دے سکتے اور ان کے ہاتھوں میں میوٹ کر دیں عظمیٰ جی، میوٹ کر لوگ اپنے آپ کو، سب لوگ میوٹ کر دیں۔ تو انہوں نے جو ہے چھری دے دی تمام خواتین کے ہاتھ میں اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ تو جو ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنے ہاتھ، انگلیاں نہیں، ہاتھ ہی کاٹ ڈالے نا، ہاتھ ہی کاٹ ڈالے۔ اور پھر یہ ہے کہ عزیز مصر جو ہے بڑی فراست والا آدمی تھا، اس کو تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ جب وہ گناہ پہ جو ہے دعوت دی اور یوسف علیہ السلام گھر سے دروازے بھی اس نے بند کر دیے تھے، دروازے سے باہر نکلنے کی طرف دوڑے ہیں تو اس نے پیچھے سے جو ہے پکڑ لیا اور قمیص پھاڑ دی۔ تو یہ پروف تھا کہ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، تو اس نے سزا بھی تجویز کر دی تھی کہ جیسے ہی اس نے دروازے پہ جب یہ بھاگ دوڑ ہو رہی تھی، یوسف علیہ السلام بچ کے بھاگ رہے تھے، تو دروازے پہ انہوں نے عزیز مصر کو پایا تو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی پہ جو ہے نیت بری کرے۔ اس کی تو خود بھی سزا بھی تجویز کر دی، الزام بھی یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ بھی بڑا بافراست آدمی تھا، تو ان لوگوں کی سمجھ میں یہی آیا
کہ وہ عزیز مصر کی کہ اس قصے کو ختم کرنے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا بھی تھا کہ تم بس اس بات سے درگزر کرو، اور اب زلیخا سے کہا تھا کہ خواتین ہو تم، خطا کار ہو تم، جو ہے اللہ سے مغفرت طلب کرو، تم خواتین ہو خطا کار ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ یہی معاملہ طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ وہی بات ہو گئی نا کہ پردہ ہم تو نہیں کریں گے، یوسف علیہ السلام کو پردہ کرا دیا جائے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، تاکہ یہ جو ہے یوسف علیہ السلام پہ جو ہے دوبارہ سے جو ہے اس طرح کی حرکت نہ کرے، فریفتہ نہ ہو جائے، یہ باتیں جو پھیل چکی تھی اس وجہ سے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو کیا ہوا۔ تو یہ جو ہے آیت جو ہے محسنین کے بارے میں ہے نا، تو محسنین کے بارے میں ہے کہ محسنین کون ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اس آیت میں محسنین کہا گیا ہے۔ محسنین وہ ہوتے ہیں جو حق سے زیادہ دینے والے ہوتے ہیں، محسنین احسان اور نیکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ آیات، بہت ساری آیات بھی ہم دیکھیں گے اپنے سبق کی آیت کے ساتھ بھی لفظی ترجمہ کر کے کہ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور دوز who work at the level of excellence، احسان کے درجے پہ جو کام کرتے ہیں، جو ایکسیلنس لیول پہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 36 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وہ اور داخل ہوئے، ساتھ اس کے، السجنا قید خانے میں، فتیانی دو جوان، یعنی آنی جو ہوتا ہے وہ تسنیہ کے لیے ہوتا ہے، دو کے لیے۔ قالا کہا، احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، انی بے شک میں، ارانی میں دیکھتا ہوں، آسرو میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب، وقالا اور قالا کہا، الآخر دوسرے نے، یہ آخر نہیں ہے، آخر ہوتا ہے اینڈ نا، یہ آخر دوسرے نے، دو تھے نا، دو ان کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان تھے، تو دوسرے نے، انی بے شک میں، ارانی میں دیکھتا ہوں خود کو، احملو میں اٹھائے ہوں، حمل سے حامیم لام اٹھانا، احملو میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوقا اوپر، رآسی اپنے سر کے، خبزن روٹی، تاکلو کھاتے ہیں، الطیرو پرندے، طائرن کی جمع، منہو اس سے، نبینا بتاؤ مجھے، بتاویلہ نبا ہے نا، سورۃ النبا بھی ہے خبر، نون با حمزہ، نبینا بتاؤ ہمیں، نبے بتاؤ نہ ہمیں، بتاویلی تعبیر ہی اس کی، بتاویلہ تعبیر اس کی، انا بے شک ہم، نرا کا نہ ہم، را دیکھتے ہیں، کا تجھے، نرا کا ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین من سے، المحسنین محسنین میں، من المحسنین محسنین میں سے، محسنین محسن کی جمع۔ اب ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، رواں ترجمہ آیت نمبر ہماری 36 ہے۔ اس نے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں، اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ تو چلے اب ہم آتے آیت کی طرف۔ جی اب اس میں یہ بتایا گیا ہے، اس آیت میں، آیت نمبر 63 ہے ہماری جی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، دو نوجوان بھی داخل ہوئے، ٹھیک ہے، آنی نا فتیانی، آنی دو، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا، ان دونوں نے خواب دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ قال احدہما، تو ان میں سے ایک نے کہا، کیا کہا، انی ارانی، کہ میں نے خواب میں دیکھا، آسرو خمرن، میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا۔ تو ایک نے یہ خواب دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں، دو تھے نا ساتھی، تو ایک نے دیکھا خواب شراب نچوڑا، وقال آخر، اور دوسرے نے بھی اپنا خواب بتایا،
دوسرے نے کہا کہ انی ارانی احملو فوق راسی خبزن، کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوں. اب روٹی کو کیا کر رہے ہیں پرندے، تاکل الطیر منہ، اور جسے پرندے کھا رہے ہیں. میں نے سر پہ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس روٹی کو کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. نبینا بتاویلی، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائی. ہمیں کیوں کہا؟ کیونکہ دو تھے نا، دو نوجوان جیل میں ساتھ تھے. انا نراکا من المحسنین، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ دونوں جو ہے یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے تھے کہ یہ محسنین ہیں، احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں. تو اب یہ دونوں نوجوان جو تھے نا، یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے. ایک شراب، دونوں کا کیا کام تھا؟ ایک شراب پلانے پہ مامور تھا اور دوسرا نان بھائی یعنی کہ باورچی تھا. ٹھیک ہے. تو کسی حرکت پر دونوں کو قید میں ڈال دیا گیا تھا. یوسف علیہ السلام کا تو اس نے ظاہر الزام لگا کے، جھوٹا الزام لگا کے کروا دیا تھا جیل میں. اب یہ دونوں جو تھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا، ان کا یہ واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ یہ دونوں جو تھے، ایک تو باورچی نان بھائی تھا نا، تو وہ کھانا پکاتا تھا بادشاہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو ہے دوسرا جو ہے وہ شراب پلاتا تھا، پانی پلاتا تھا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ کسی کے کہنے پہ یہ جو کھانا، باورچی جو تھا، جو کھانا بناتا تھا، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. ٹھیک ہے. اب اس بات کا وہ جو سقا، جو پانی پلانے والا تھا، جو شراب پلانے والا تھا، اس کو پتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جب کھانا لگایا گیا تو جو پانی پلاتا تھا نا، تو اس نے کہا، ان دونوں نوجوان میں سے ایک جو پانی پلاتا، اس نے کہا کہ آپ کے کھانے میں جو ہے نہیں، آپ کے کھانے میں زہر ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو اس نے تو کھانے میں، نان بھائی جو تھا، اس نے تو کھانے میں زہر ملایا ہوا تھا. تو اس نے کہا، تو جب اس نے کہا نا پانی پلانے والے نے کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ پانی میں زہر ملا ہوا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم پانی پیو. تو اس نے جب پانی پیا تو پانی میں تو زہر نہیں تھا، وہ تو مرا نہیں، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب کھانا جو ہے وہ پتہ نہیں کسی جانور کو، کسی کو کھلایا گیا تو وہ مر گیا. اب بادشاہ نے دونوں کو جیل بھیج دیا. یہ کہانی ان لوگوں کی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اب انہوں نے محسنین کیوں کہا کہ آپ نیکوکار ہیں، آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت، تقوی اور راز بازی اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے جیل میں بھی دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز تھے. وہ تو عبادت بھی کرتے تھے، ریاضت بھی کرتے تھے، ان میں اللہ کا خوف تھا، ڈر تھا، وہ راز باز تھے، اچھے تھے. جیل کے جو دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ اخلاق و کردار بھی اچھا تھا. تو اس لیے وہ مشہور ہو گئے تھے، وہ قیدیوں میں ممتاز ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر ان کو خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم اور ملکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے خواب کی تعبیر بھی پوچھی ان سے، یوسف علیہ السلام سے. اب اور روایت میں آتا ہے کہ جیل میں ہی ان کو جو ہے نبوت ملی تھی. ٹھیک ہے. تو اور وہ تھا، اور یہ تو ہم پڑھتے ہی آئے نا کہ انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا. تو یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو بتایا تھا، یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے باتوں کی تہ تک، تعویل تک پہنچائیں گے، خوابوں کی تعبیر بھی آئے گی. تو ان دونوں نے خواب، تو یہ اب یوسف علیہ السلام کی جو ہے تقوی، عبادت، ریاضت، ان کی راز بازی، ان کا اخلاق اور سب چیزوں کو دیکھ کے بڑے متاثر تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ تو ان دونوں نے خواب دیکھا تو قدرتی طور پر یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا کہ ہمیں آپ محسنین میں سے نظر آتے ہیں، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے. اب محسن کے ایک معنی بعض نے یہ بھی کہے کہ خواب کی تعبیر آپ اچھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیکوکار بھی ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی، اور جو ہے احسان کے لیول پہ احسان کرنے والے بھی محسن کہلاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے محسن کون ہوتے ہیں نا. محسن کی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، محسن کون ہوتے ہیں. تو محسن ہوتے ہیں حد سے زیادہ دینے والے. ٹھیک ہے. ایک تو کسی کا حق ہوتا ہے نا کہ 5 ہیں تو آپ 5 ہی دیں، کوئی بھی چیز 5 روپیز وہ ہے آپ کے ڈالرز ہیں، جو بھی ہے، یا جو بھی کام ہے جتنا ہے اتنا کرے. کچھ لوگ بہت اس سے بھی اچھے لیول پہ کریں گے. جیسے ایک ہاؤس وائف ہے، کھانا لگائے گی تو اتنے اچھے لیول پہ کہ اس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو کہ کھاتے ہوئے اٹھنا پڑے، نمک نہیں ہے تو پانی نہیں ہے تو یہ نہیں. تو محسنین کو ہم دیکھ لیتے ہیں، محسنین کی وہ رکھیں حق سے زیادہ دینے والے. ٹھیک ہے. محسنین کون ہے؟ حق سے زیادہ دینے والے، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے. اب ہم بہت سی جو آیتیں بھی دیکھیں گے، یہاں تو 2 کا حوالہ دیا گیا ہے، سورۃ المائدہ 13، اسی کو رکھیں.
سورۃ البقرہ 195 ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو احسان کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، جو حق سے زیادہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ دوز ہو ورک ایٹ دا لیول آف ایکسیلنس، جو ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتے ہیں۔ اب ہم یہ آیت جو ہماری تھی نا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہ جو زندہ کے ساتھی تھے، جو سجن کے، جو قید کے ساتھی تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں کہ قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ میں نے آپ کو کہانی بتا دی کہ یہ دونوں بھی یوسف علیہ السلام پر تو جھوٹا الزام لگایا زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، اور جو ہے ان کو جیل سزا بھی جو ہے بتا دی کہ اب جو تمہاری بیوی پہ نیت بری کرے اس کی سزا ہے، اس کے سوا کیا ہو سکتی کہ جیل میں ڈالا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کو تو جھوٹے الزام میں ڈالا گیا، اور یہ دونوں جو تھے وہ کسی کے کہنے پہ، ایک نان بائی تھا، باورچی تھا، دوسرا پانی پلاتا تھا، شراب پلاتا تھا، تو کسی کے کہنے پہ اس نے جو کھانا بناتا تھا اس نے زہر ملا دیا تھا۔ تو اور یہ جو پانی پلاتا تھا اس کو پتا تھا، تو اس نے جب کھانا لگا تو اس نے کہہ دیا کہ آپ کے کھانے میں زہر ہے۔ تو جو ہے بادشاہ نے کہا کہ تم کھا کے دکھا، اور تو اس نے کہا نہیں اس کے پانی میں زہر ہے۔ تو پانی پلایا اس کو کہ اچھا پانی پیو، اس نے پانی پیا تو پانی میں تو زہر نہیں تھا، تو وہ تو زندہ رہا۔ جب کھانا کسی کو کھلایا گیا تو اس کا انتقال، وہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ تو پھر ان دونوں کو بھی اس جرم میں جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں وہ واچ کرتے رہے یوسف علیہ السلام کو کہ ان کی عبادت، تقوی، ان کی ریاست، ان کی جو ہے راس بازی، ان کا جو ہے اخلاق وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا اس طرح کا۔ ان دونوں نے کہا تو آپ جو ہے ایک نیک آدمی ہیں تو ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ بتایا نا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ محسنین وہ ہوتے ہیں جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کیا ہے، احسان دیکھتے ہیں کہ احسان کیا ہے۔ تو احسان یہ ہے کہ احسان عدل سے بڑھ کر چیز ہے، کیونکہ دوسرے کا حق پورا ادا کرنا اور اپنا حق پورا لے لینے کا نام عدل ہے۔ لیکن احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے۔ لہٰذا انسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے، اور لہٰذا احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے، اور انسان پر عدل انصاف سے کام لینا تو واجب اور فرض ہے، مگر احسان مندوب ہے۔ تو کون ہوتے ہیں محسن؟ جو کہ احسان کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کا حق پورا ادا کرتے ہیں، تو اور اپنا حق پورا لینے کا نام عدل ہے۔ لیکن احسان یہ کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتے ہیں اور اپنے حق سے کم لیتے ہیں۔ تو ہمیں احسان کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو بھی ہم پہ حق کسی کا بنتا ہے اس کو زیادہ اچھا کر کے دینا چاہیے نا، اور اپنا حق اگر کم ملے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ احسان کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے نیکی کام کو، اس میں ریا دکھاوا فخر نہ ہو، سنت نبی کے مطابق ہو، برائی کے بدلے حسن سلوک کرنا ہے، اپنا حق چھوڑ دینا ہے اور دوسروں کو حق سے زیادہ دینا ہے۔ یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ احسان کیا ہے۔ تو قرآن میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ پھر پرہیز کرتے رہے اور ایمان لائے، پھر صاحبان تقویٰ ہوئے، پھر پرہیز کرتے رہے، پھر ایمان لائے، پھر صاحبان تقویٰ ہوئے، بالآخر صاحبان احسان یعنی اللہ کے خاص اور محبوب اور مقرب اور نیکوکار بندے بن گئے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ جو پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی کرتے ہیں، اور احسان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اور ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتے ہیں، تو اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، مقرب بن جاتے ہیں، نیکوکار بندے بن جاتے ہیں۔ یہی احسان کی تعریف ہے۔
اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو، ایسے لوگوں سے، احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو تجھے یہ کیفیت نصیب نہیں اور اسے نہیں دیکھ رہا، اللہ کو نہیں دیکھ رہا، تو کم از کم یہ یقینی پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز بھی ایسے ہی پڑھنی چاہیے، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی کام ہو، عبادت ہو، کوئی بھی کام ہو، تو کیا ہے کہ اس کو اس طرح کرنا چاہیے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں آتی تو پھر کم از کم یہ تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر طرف سے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان جو ہے کوئی کوتاہی کمی نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، کہ اللہ تو ہمیں ہر وقت واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے حدیث میں احسان کی تعریف۔ تو انسان جو ہے نیک کام کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے تقوی اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ آیات کہ محسنین کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں بتایا ہے کہ محسنین کون ہے، تو پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، پھر امام نبوی کیا کہتے فرماتے وہ دیکھیں گے۔ تو محسنین کون؟ بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن، سورۃ البقرہ آیت 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے۔ تو کیا ہے کہ اپنا چہرہ، بلا من اسلم وجہ للہ، کہ جو ہے اپنا چہرہ جو ہے، یعنی اب چہرہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ جو ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا نا۔ تو جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اللہ کی اطاعت میں سونپ دینا ہے، اللہ کی بات مان کے چلنا ہے۔ تو وہی جو ہے وہ ہوا محسن وہی محسن ہوتے ہیں، وہی عملاً نیک روش پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ پھر سورۃ النساء سورۃ المائدہ آیت 13 میں فرمایا واعفو عنہم وصفا ان اللہ یحب المحسنین۔ محسنین کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ نیکوکاروں کی، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، برا سلوک کرے، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور آپ سے سب پہ فزیکل پرسیکیوشن ہوتے تھے، ان پہ اوجری ڈال دی جاتی تھی، زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا۔ تو کوئی بھی ان پہ ہارڈ شپس آتی تھی، کوئی بھی ٹرائلز، کوئی بھی ظلم کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا کہ بس انہیں معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ تو اور دن میں 100 مرتبہ تو غلام کو معاف کر دیتے تھے۔ آپ سسم کے غلام ہیں نا، فرماتے کہ آپ سسم نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تو نے یہ نہیں کیا اور تو نے وہ نہیں کیا۔ ہم تو تھوڑی سی اجرت پہ رکھ لیتے ہیں کسی نوکر کو، نوکرانی کو، ڈرائیور کو، تو ہم کتنا کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بس وہ غلطی ہی نہ کرے۔ تو بس بچوں کو تو ہم معافی نہیں کرتے ہیں، کوئی ہماری ڈیکوریشن پیس ٹوٹ جائے تو بار بار انہیں کہیں گے تم نے توڑ دیا، کوئی بھی چیز ٹوٹ جو جائے، نقصان ہو جائے، سال بھر کی ہماری فیس ضائع ہو جائے، اس نے پڑھا نہ ہو، تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے سمجھانا چاہیے، تھوڑی سختی بھی کرنا چاہیے، لیکن معاف کر دینا چاہیے، بار بار ریپیٹ نہیں کر۔ تو بس معاف کرتا جا اور درگزر کرتا جا، تو محسن معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، بار بار اس کو دہراتے ہی نہیں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ بھی ہے احسان کا لیول ہے۔ پھر سورۃ الہود آیت نمبر 115 میں فرمائے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بیماری ہو، کچھ بھی ہو، کبھی کھانے پینے کی پرہیزی ہو جاتی، کبھی سافٹ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں، کبھی واٹر ڈائٹ پہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، کچھ بھی، کوئی بیماری ہے، کوئی نقصان ہوا ہے بزنس میں، کاروبار میں، نوکری چلی گئی ہے، کوئی کسی طرح کا بھی نقصان ہو، بچوں سے ہو، شوہر سے ہو، کوئی، تو وہ یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ موت ہو، ابھی ہم نے دیکھا کہ ہماری ایک بہن کی جو ہے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ بھی ہے، بیماریاں ہیں، اموات ہوں گی، تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ تو صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا، اللہ نیکی کرنے اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، یہ بھی نیکی میں آتا ہے صبر بھی۔ پھر سورۃ یوسف آیت 19 میں ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حقیقت یہ کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ تو جو ہے یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، یہی وجہ ہے کہ جیل میں بھی جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں اور جو ہے عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے۔ ورنہ جیل میں کیا ہوتا ہے، لوگ قیدی ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، ایک ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں،
اور پتہ نہیں ایک دوسرے کو خون لہو لہان کر دیتے ہیں. قیدی تو یہ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ دوسرے قیدیوں نے بھی ان سے اچھا عمل سیکھا اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے, آپ تو محسنین ہیں. تو حقیقت تو یہ صورت یوسف آیت میں کیونکہ وہ صبر دیکھیں, کنویں میں ڈال دیا صبر کیا, جیل میں ڈال دیا صبر کیا, عزیز مصر کی بیوی تہمت لگاتی صبر کر دیا, صبر کرتے چلے گئے. تو حقیقت یہ کہ اور یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھے, جھوٹا الزام لگا دیا کہ پکنک کو لے گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام کو 10 کے 10 بھائی, اور خون جھوٹ موٹ کا خون لگا کے قمیص پہ آ گئے کہ اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا. اس پر بھی یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں صبر جمیل, تو صبر کرتے ہیں. تو حقیقت یہ کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. تو کسی بھی مشکل میں تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا, اللہ سے ڈر, اللہ سے خوف, عبادات سب کچھ جاری رکھنی. پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران. یہ آیت مجھے بہت پسند ہے, 134. والکاظمین الغیظ شروع ہوتی ہے. کس طرح شروع ہوتی ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ جَنَّةُ الْأَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, کہ دوڑو بھاگو صحیح کرو کوشش کرو اپنے رب کی طرف جس کی مغفرت ہے نا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ جَنَّةٌ, جو کہ جنت ہے, جنت کے ارض و سماوات و ارض, جس کی جو ہے دنیا زمین اور آسمان کے برابر اس جنت کی وسعت ہے, اس جنت کی طرف دوڑو. وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والذین ينفقون فی السراء والضراء. یہ وہ لوگ ہیں جو حالت خوشحالی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. جب غصہ پی جائیں گے جبھی تو قصور معاف ہوں گے, بار بار تانا نہیں دیں گے, دہرائیں گے نہیں, وعفو وصفو کریں گے, معاف کر دیں گے, درگزر کریں گے, تو غصے کو پی جاتے ہیں, اور غصے میں ہی کام خراب ہو جاتے ہیں. یہ بھی محسنین کی دیکھیے کوالٹی. آج کتنا کچھ سبق سیکھنے کو ہے صرف ایک آیت میں کہ محسنین ہم کیسے بن سکتے. اتنی ساری آیتیں ہمارے سامنے, اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں ہم. تو جو غصے کو پی جاتے ہیں, غصہ ہی کام خراب کر دیتا ہے. غصے میں آپ بات کریں, بچہ بھی نہیں مانے گا, ہوم ورک نہیں کرے گا, لیسن نہیں کرے گا, آپ کی باتیں نہیں مانے گا, اچھا اخلاق نہیں اختیار کرے گا. میری ماں تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے, ڈانٹنا بھی پڑتا ہے, لیکن کچھ مائیں ہر وقت ڈانٹتی ہیں. شوہر کا غصہ, ساس کا غصہ, دیورانی کا غصہ, بہن بھائی کے لڑائی جھگڑے, دے مار, کیونکہ وہ تو بچہ تو معصوم ہوتا ہے, ایک چاٹا اس کو لگاتی. بہت غلط بات ہے بچوں کو فزیکلی وہ کرنا. تو جو غصے کو, اب غصے اتارنا, چیخنا چلانا, جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین. تو ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. دیکھیں یہ تمام آیت میں ان اللہ یحب المحسنین آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محسنین سے محبت کرتے ہیں, احسان کرنے والوں سے, نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے. تو جاہدوا فینا کیا ہے؟ جاہدوا فینا کیا ہے کہ یعنی کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں. یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں آزمائشیں پیش آتی ہیں اس پر وہ کیا کرتے ہیں, ان مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں. کیونکہ جب دین پہ چلیں گے تو بہت سی مشکلیں مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے اب تو چل زوم نے آسان کر دیا ہے, لیکن چل کے آنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے مدرسے میں, کتابیں اٹھا کے, بیگ اٹھا کے, پھر گھر کے کام کاج. ابھی آپ زوم پہ بھی آتی ہیں تو آپ ظاہر 1 گھنٹہ بیٹھی ہیں تو اپنے کھانا پکانا چیزیں تھوڑی مشقت کی ہے نا, مجاہدہ کیا ہے نا, مشقت برداشت کی ہے, آگے پیچھے کام کر لیے ہیں. کہ گھر میں یہ کہ نہ ہو کہ بھئی درس دینے سننے بیٹھ گئیں یا درس دینے چلی گئیں تو یہ ہے کہ کام جو ہے گھر تو صحیح نہیں چل رہا ہے, تو کتنی اس کو ہم تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں اور سارے کام جو پہلے سے کر لیتے ہیں. اور دین کو پھیلانے میں بھی یہ کہ جو نکلتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں ان پہ باتیں بھی بنتی, ذرا بھی غلطی ہو تو وہ لوگ پکڑ لیتے, واہ بڑا درس سننے جاتی, بڑی پڑھتی ہیں, خود میں تو خود کا تو عمل نہیں ہے. چھوٹی سی بھی لغزش بہت اچھا کرتے ہیں ہمارے لیے, ہم یہ تو میں کہتی ہوں ہمارے لیے اچھی بات ہے. تو جو ہے جاہدوا فینا کے ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے لنہدینہم سبلنا, ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے. اور جو ہے یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں آزمائشیں پیش آتی ہیں اس سے مراد دنیا اور آخرت کے وہ راستے ہیں جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے.
یہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ یہ مطلب فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلی دوسری آیت ہم دیکھ لیتے ہیں. پھر ہے آخری وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ وحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس میں من اور عزن نہ ہونا چاہیے. من کیا ہے کہ آپ جو ہے احسان جتائیں، میں نے دیا، میری وجہ سے گھر چل رہا ہے، میری وجہ سے اس کے بچے پڑھ رہے. بھائی آپ کون ہیں؟ وہ تو اللہ نے آپ کو دیا، اور یہ غریب نہ ہوتے تو آپ کو موقع بھی نہ ملتا نیکی کمانے کا. اور اذن پھر ایسی باتیں کر کر کے ان کو تکلیف دینا کہ ہم دے رہے ہیں. تو من، اذن اور ریا اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں. اور اپنے ہاتھوں ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے ہاتھوں اپنے ہاتھ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. اس سے بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے. گناہ پہ گناہ کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے نا. اور پھر یہ ہے کہ جنت کا حصول کیسے ہوگا؟ اللہ کی بات مان کے، تقویٰ پہ چل کے، قرآن و سنت پہ چل کے. جو گناہ کیے جائے گا اس کا انجام تو پھر کیا ہوگا نا؟ اللہ کی ناراضگی ہوگی. تو جو ہے تو ترک جہاد ہے، گناہ پہ گناہ کیے جانا، اور یہ ساری صورتیں ہلاکتیں ہیں. جہاد چھوڑ دو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن قوی ہوگا اور ہم کمزور ہو جائیں گے. اور گناہ پہ گناہ کرنا بھی کیا ہوگا؟ ہمیں بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کو رضا حاصل نہیں ہوگی اور جنت کا حصول نہیں ہوگا. بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. پھر وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَحْسِنُوا، احسان کا طریقہ اختیار کرو. ابھی جو احسان کی بات ہو رہی ہے، نیکی کرنا ہے، ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے. اردو والا احسان نہیں کہ میں نے بڑا ان پہ خرچ کیا، بڑے ان پہ کرم کیے، وہ احسان نہیں. یہ احسان ہے کہ جو نیکوکار ہوتا ہے، جو ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، تو احسان کا طریقہ اختیار کرو کیونکہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. تو اتنی ساری ہمیں کوالٹیز آج اتنی ساری آیتوں سے پتہ چلی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں محسنین نا. ان تمام آیتوں سے ہمیں پتہ چلی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں نا. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احسان کیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب جو احسان کر رہا ہوتا ہے نا، جو ایکسیلنس کے لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے، جو محسن ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں بندہ اپنی عبادت کو پورے کمال کے ساتھ انجام دے گا اور اس کے ظاہری ارکان، آداب کی بجاوری اور باطنی خضوع اور خشوع میں کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا. الغرض عبادت کی اس اعلیٰ درجے کی حالت اور ایمان کی اس اعلیٰ کیفیت کو احسان کہتے ہیں. تو جو ہے نماز میں بھی خشوع و خضوع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. عبادت بہت اچھی پورے کمال کے ساتھ انجام دے، خشوع ہو، خضوع ہو، ذل و تذلل ہو، اور جو ہے صرف اللہ کے لیے ہو. اور جو ہے تو یہ جو ہے عبادت کی اعلیٰ درجے کی حالت اور ایمان کی اس اعلیٰ درجے کی کیفیت کو احسان کہتے ہیں. تو یہ دونوں اعلیٰ ہو جاتا ہے، عبادت بھی اور ایمان کی کیفیت بھی اعلیٰ ہو جاتی، تو یہ احسان ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب اپنا جو ہم موازنہ کرتے ہیں کہ کیا میں محسن ہوں. سب سوچیں، میں بھی سوچتی ہوں، آپ بھی سوچتے ہیں، ہم سب مل کے سوچتے ہیں کہ کیا میں محسن ہوں. تو ہم کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں سے معاملہ کرنے میں کیا محسن ہوں. کیا میں اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں سے جوڑتی ہوں، یا کیونکہ وہ حدیث بھی ہے نا کہ جو کرتا ہے اس سے تو ہم کرتے ہیں نا. ویسے بھی اصول ہے، جو ہمیں بلاتا ہے اس کو بلاتے ہیں، اسے جو کھلاتا ہے، جو تحفے دیتا ہے اس کو نہیں. اس سے کرنا ہے جو ہم سے نہ کرے، جو ہم سے نہ جوڑے. ایک صحابی نے کہا کہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں ویسے ہیں، میں ان سے جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا کرتا ہوں وہ مجھ سے جو ناروا رویہ اختیار کرتے ہیں، مطلب جسٹ آف دا حدیث. تو آپ سے نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہے، فرشتہ تمہارے ساتھ لگ گیا. اور پھر جو ہے ایک حدیث اور بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ رزق میں کشیدگی ہو، رزق بڑھے، رزق میں اضافہ ہو اور عمر لمبی ہو تو وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. ٹھیک ہے. قرابت داری کو جوڑے. اور قاطع رحم جو ہے قرابت داری کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ ہمیں بہت اچھا تعلق کرنا چاہیے رشتہ داروں سے، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. کیونکہ قاطع رحم جو ہے جنت میں نہیں جائے گا. ویسے تو پورا ایک درس ہو جائے رشتہ داروں پہ. اور پھر کلاس اور اپنے استادوں میں معاملہ کرنے میں، کلاس ہو، گھر ہو،
ورک پلیس ہو، بچوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کا تو ہم نے پڑھ لیا کہ ہمارا معاملہ کیسا ہے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، کیا ہم جو ہے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق و فرائض ہیں، کھانا دینا، بچوں کے کام کاج کرنا، اچھا کھانا بنانا، اس میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم منہ بنا کے یا ناک منہ چڑھا کے ہائے اللہ اتنے کام، روٹیاں بھی پکانی پڑی، یہ بھی کرنا نہیں، تو یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے۔ پہلے ہمارے جو ہے حقوق و فرائض پہلے آتے ہیں نا، پہلے ہماری ڈیوٹیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کی صحیح تربیت کی، شوہر کے جو ہے فرائض ادا کیے، ان کے ساتھ ان کو اچھا کھانا دیا، جو جو ہمارے حقوق تھے ہم نے دیے، بخیر شوہر بچوں کا خیال کیا، کھانا، کپڑے، گھر کی صفائی، سب کچھ۔ پھر جاب پلیس پہ بھی تو وہاں بھی ایمانداری سے کام کیا، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ۔ یہ دین تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ راہ کے مسافر کی بھی مدد کرو، اس سے بھی اچھا سلوک کرو۔ پھر ہم جو کلاسوں میں آتے ہیں، چاہے زوم پہ ہو، چاہے ہم ان پرسن کریں، تو ہمارا استاد کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ پھر ہماری ایک بہن نہیں آتی تو کیا ہم اس کو فون کرتے ہیں کہ آج تو اتنی اچھی آیت تم نے مس کر دی، بہت اچھا تھا، اتنا اچھا لگا، میں نے تو یہ سیکھا، آپ کو مس کیا۔ تو یہ ہے کہ اس کی بھی مدد کریں۔ تو ہر طرف مدد کرنا ہے۔ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، مال بھی ہر سب میں خرچ کرنا، یہ ساری مد ہے نا، ان پہ خرچ بھی کرنا ہے، ان کا خیال بھی کرنا ہے۔ پھر قرآن سے ہمارا کیا معاملہ ہے، کیونکہ نبی کہیں گے کہ ہجرم مہجورہ، اللہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری امت نے، تو کیا ہم نے قرآن کو پشے پش ڈال دیا ہے، کیا ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ ایک آدمی اٹھے گا کہے گا کہ اللہ، اس کو اندھا اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کو کہے گا میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، ابھی میں عامہ اٹھایا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا، میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، اس لیے طرح میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ تو جو ہے، اور نبی رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ انہوں نے تو مہجورہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو تدبر کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اس کی تجوید درست کرتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، آیت قرآن کہیں چل رہا ہوتا ہے تو اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہماری آوازیں کیا اونچی ہو جاتی ہے جب قرآن و حدیث سنایا جاتا ہے، تو ہم اس کو خاموشی سے نہیں سنتے۔ جب تلاوت کریں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہو گھر میں یا گاڑی میں، تو اس کو بند کر دینا، اس کی بے ادبی نہ کریں۔ پھر اس کی تجوید، اس کے مخارج سب ٹھیک ہوں، پھر ان آیتوں پہ ہم عمل کریں۔ ابھی جو محسنین کا ہم نے کیا پڑھا نا، کتنی چیزیں ہم نے بتائی نا، کہ پھر ہم اس پہ عمل کریں، عمل کرنے والے بھی ہمارا جو ہے ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ آف قرآن، ایز اے مسلم جو ہے، ہمارے اعمال جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، کچھ بھی ہو۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، ہمارے کوئی بھی مناسک ہو، ہمارا کھانا ہو، پینا ہو، ہمارا ذبیحہ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تعلقات، ہمارے حقوق و فرائض، جو بھی ہو، جو بھی ہو، نمازیں ہوں، ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ اس دنیا میں جو ہے ایسے رہنا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہمارا روٹین ہونا چاہیے، سارا کے سارا روٹین اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اور جو دین اور دنیا کوئی الگ چیزیں نہیں، سارا روٹین دنیا کا ہے جو قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہی جو ہے دیکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے، کیا ہم اس پہ چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کہ ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھ تو بہت کچھ رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے لوگ دین سے ہی دور ہو جاتے، کہتے ہیں ان سے اچھے تو ہمیں یہ روز چلتی برقعے اوڑھ کے، روز جو ہے ان کی آن لائن کلاسز ہوتی ہے، عمل تو ہے ہی نہیں، تو ان سے تو اچھے ہم ہیں۔ اور پھر وہاں بھی جو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو عامہ اٹھائیں گے، رسول بھی کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر صدقہ خیرات کا بھی ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ من و اذن تو نہیں کرتے ہم، اس میں ہمارا کیا معاملہ ہے، دے کے یہ تو نہیں، احسان تو نہیں جتاتے لوگوں کے سامنے، تو اس کی بے عزتی نہیں کر رہے ہوتے، یا اس کو ہر وقت جو ہے بتا تو نہیں رہے ہوتے، جتا تو نہیں رہے، تکلیف تو نہیں دے رہے ہوتے، احسان تو نہیں جتا رہے ہوتے، اور ریا اور دکھاوا تو نہیں ہے، دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو بھی نیا پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشک کس سے کرنے کو کہا، ہم میں جو آگے بڑھنے کی جو ہے، مقابلہ کرنے کی حص ہم میں ڈالی ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان جو ہے کس کے ساتھ کہا ہے کہ جو آنا لیل و آنا نہار قرآن پڑھتا ہے، اس سے رشک کرو۔ حسد بامانہ رشک نا، آگے بڑھنا، اسے کرو، اور جو رات دن مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اس سے رشک کرو، اس سے دوڑ لگاؤ، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دنیاوی چیزوں میں ہمیں جو ہے اسٹیٹس ہے، مٹیریلسٹک جو ورلڈ ہے، اس میں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو محسن بننے کے لیے ہمیں دنیا کی باتوں سے بے نیاز ہو کر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل ہونا چاہیے، ریا دکھاوا شو آف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم غور و فکر کریں گے گھر پہ بھی، مطلب اب کلاس ختم ہوگی، آلویز ہر وقت، کہ کیا میں محسن ہوں، میں کیا کرتی ہوں تمام اعمال میں،
میرے حقوق و فرائض میں جس کے بھی ساتھ ہوں، ٹھیک ہے. تو احسان کا مطلب ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، ہمیں سنت نبی کے مطابق کرنا ہے. اگر سنت کے مطابق نہیں بھی ہوا تو بھی وہ پھر احسان کے لیول نہیں ہوگا. برائی کے بدلے اس نے سلوک کرنا ہے، اپنا حق چھوڑ دینا ہے اور دوسروں کو حق سے زیادہ دینا ہے. یہ سب احسان کے مفہوم میں آتے ہیں. تو آپ کو سمجھ آ گیا محسنین کون ہیں؟ حق سے زیادہ دینے والے، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. دوز who work at the level of excellence. کیونکہ سورہ یوسف ابھی ہم پڑھا نا ہم نے کہ آیت 36 پہ ہم سارا کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کیا کہا تھا ان کے قید کے ساتھیوں نے کہ آپ جو ہیں آپ کو ہم ایک نیک آدمی پاتے ہیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو ایک نیک آدمی پاتے ہیں، محسنین میں سے پاتے ہیں. تو چونکہ وہ جیل میں بھی جو ہے قیدیوں سے بھی جو ان کے ساتھی تھے ان سے بھی ان کا بہت اچھا سلوک تھا، بہت اچھا اخلاق ان کے ساتھ انہیں رکھا تھا. تو یہ ہے محسنین، تو احسان کرنے والے. پوری ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو کافی ڈیٹیل میں جانیں تو ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین میں سے بنا دے، ایکسیلنس کے لیول پہ ہم کام کریں. آمین یا رب العالمین. جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو قرآن و سنت کے مطابق ہمارے اعمال بھی ایسے ہو جائے. آمین یا رب العالمین. چلیں انشاءاللہ محسنین پہ ہو گیا. اب ہم آیت نمبر 37 پہ آتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قال، دیکھیں بہت ضروری تھا، ماشاءاللہ احسان پہ بہت لمبا ہو گیا لیکن بہت ضروری تھا یہ کوالٹیز ہم میں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا انشاءاللہ. قال، اس نے کہا، لا یاتی کما، لا نہیں، یاتی آئے گا، کما دونوں کے پاس. کما جو ہے تسنیہ، کیا تسنیہ، لا یا دو، لا یاتی کما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانہ تم ارزقانی دونوں دیے جاتے ہو ہی اسے، ترزقانی تم دونوں دیے جاتے ہو اسے، الا مگر، نباتکما میں بتا دوں گا تم دونوں کو، بتاویلہ تعبیر اس کی، قبلہ اس سے پہلے، ان کے یاتیکما وہ آئے تم دونوں کے پاس، یاتی وہ آئے کما تم دونوں کے پاس، یاتیا کما وہ آئے تم دونوں کے پاس، ذالکما یہ، مما اس میں سے ہے، علمنی علما سکھایا، نی مجھے، نی آپ کو پتہ نا یا جب آتا ہے ربی شرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کہ وہ سارا میں مجھے علمنی سکھایا مجھے، ٹھیک ہے نا، متکلم نا، ربی میرے رب نے، انی بے شک میں، ترک چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ دیا میں نے، ملتا دین قوم ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، اور ہم وہ، بالآخرتی بھی ساتھ، الآخرتی آخرت کے، بالآخرتی ساتھ آخرت کے، ہم وہی، کافرون کفر کرنے والے ہیں، کافر کی جمع. رننگ ٹرانسلیشن آیت 37. یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا. یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہے. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ابھی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ قال یاتیکما طعام ترزقانہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما. اس یوسف نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کے تعبیر بتلا دوں گا، ٹھیک ہے. اب یہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں، قال یاتیکما طعام، کہ میں تم دونوں کو کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. ابھی طعام جو ہے نا، کھانا جو ہے کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، یا کسی ہوٹل سے ریسٹورانٹ سے آتا ہوگا، یا یہ کہ جیل خانے میں بنتا ہوگا، ٹھیک ہے.
ان کو کھانا مل جائے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کھانا تو انسان اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, اور کھانا جو ہے انسان کی مرغوب چیز ہے. جبھی تو ہم روزانہ ٹیسٹی ٹیسٹی ڈفرینٹ کھانا پکا رہے ہوتے ہیں, روز ایک کھانا بھی نہیں انسان سے کھایا جاتا ہے. تو ان کو رکھنی تھی دین کی بات. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے ترزقانی, تم دونوں دیے جاتے ہو, جو کھانا تم دیے جاتے ہو اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا. اللہ نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما, ٹھیک ہے, تو میں اس سے پہلے تمہیں تعبیر بتلا دوں گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذالکما مما علمنی ربی, تو اور کہتے ہیں کہ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. یعنی جو میں تعبیر بتا رہا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ خوابوں کی تعبیر تو میرے رب نے سکھائی. یعنی میں جو تعبیر بتلاؤں گا وہ کسی کاہنوں, جادوگروں اور نجومیوں کی طرح ظن و تخمین پر مبنی نہیں ہوگی جس میں خطا اور نیکی دونوں کا احتمال ہوتا ہے, بلکہ میری تعبیر یقیناً علم پر مبنی ہوگی جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے, جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں. یعنی جو میں تعبیر بتاؤں گا وہ تو کائن نجومی کی طرح کی نہیں ہے, بلکہ یہ علم تو مجھے اللہ نے عطا کیا. کائن نجومی وغیرہ تو ظاہر جھوٹ ہوتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, اور اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی تعبیر جو میں بتاؤں گا اس میں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے, بالکل امکان نہیں ہوگا جو بھی میں تعبیر بتاؤں گا. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں اپنی دعویٰ کی بات رکھتے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور آخرت کے بھی منکر ہے. کہ یہ الہام, یہ کہتے ہیں کہ یہ الہام اور علم الہی جن سے آپ کو نوازا گیا ہے اس کی وجہ بیان کریں کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات مجھ پر ہیں. کیوں انعامات مجھ پر ہیں؟ یہ خواب کی تعبیر اور سب کچھ, کہ میں جو ہے جو مشرک ہوتے ہیں, جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور آخرت پہ یقین نہیں رکھتے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, میں نے وہ مذہب چھوڑ دیا ہے. اسی لیے اللہ نے, میں ایک اللہ کو مانتا ہوں, اسی لیے اللہ نے مجھے یہ سارے انعامات دیے. تو سب سے پہلے آگاہ کرنا چاہیے. انہوں نے پہلے ان کو آگاہ کیا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی میں تمہیں جو ہے تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا, کیونکہ وہ ایک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے, توحید کا پیغام پہنچانا چاہ رہے تھے, تو پہلے ان کو بتا دیا تاکہ وہ ان کی بات غور سے سنیں. تو ہم یہاں سے بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح بات کرنی چاہیے کہ میں تمہیں تمہاری بات بتا دوں گی. پہلے جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی بات ہے دعویٰ کی انہوں نے سنانی تھی, اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے. اب آیت نمبر 38 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وَاتَّبَعْتُ, اور میں نے پیروی کی, ملتا دین کی, آبائی اپنے آبا و اجداد کے, ابراہیم و اسحاقہ اور اسحاق, و یعقوبہ اور یعقوب کے, ماں نہیں کہنا ہے لنا لیے, لنا ہمارے لیے, ان کے نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں, باللہ ساتھ اللہ کے, من شعین کسی چیز کو, ذالکا یہ, من فضلی فضل میں سے ہے, اللہ کے, علینا اللہ پر, علینا ہم پر, وعلی الناسی اور اللہ پر, الناسی لوگوں, وعلی الناسی اور لوگوں پر, ولیکنہ اور لیکن, اکثر الناسی لوگ, لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے. رواں ترجمہ آیت 38. میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں, یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین کا, علیہ السلام. ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں. ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے, لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. رائت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اب یہ کہتے ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبائی ابراہیمہ و اسحاقہ و یعقوب, میں اپنے باپ دادوں کا کے دین کا پابند ہوں, یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین کا. ٹھیک ہے, یعقوب علیہ السلام ان کے والد تھے, اسحاق علیہ السلام ان کے دادا تھے یوسف علیہ السلام کے, اور ابراہیم علیہ السلام ان کے پردادا تھے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ دادوں کا دین کا پابند ہوں, یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین کا. ٹھیک ہے, آبائی تو یعنی کہ اجداد کو بھی آبا کا, اس لیے کہ وہ بھی آبا ہی میں ہیں,
پھر ترتیب میں جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام، پھر جد اقرب اسحاق علیہ السلام، پھر باپ یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام پردادا اور اسحاق علیہ السلام دادا، اور یعقوب علیہ السلام ان کے والد کا ذکر کیا، یعنی پہلی اصل، پھر دوسری اصل، پھر تیسری اصل بیان کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس آیت میں ہے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں، یعنی وہ وہی توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، اور شرک کی تردید کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں سے سبق ملتا ہے سب سے پہلے اللہ سے جوڑنا چاہیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے، اللہ سے کنیکشن کرنا چاہیے، توحید کا پیغام دینا چاہیے اور شرک کی تردید کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کے برابر میرا بندہ گناہ لے کر ملے گا، اگر وہ مجھ سے معافی مانگ لے گا تو میں اس کا گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر اس نے کیا کیا، شرک لے کے ملا، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو کیا ہوگا کہ اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جیل میں بھی جو ہے ان کو جب انہوں نے پوچھا کہ ہمارے خواب کی تعبیر دیں، تو فوراً انہوں نے جو ہے کہا کہ میں تمہیں بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے پہلے، اور جو ہے فوراً جو ہے اللہ کی بات رکھ دی، اور ان کو متنبع بھی کر دیا کہ دیر نہیں لگاؤں گا، کھانا آنے سے پہلے پہلے تمہیں مل جائے گا، اور توحید کا پیغام رکھ دیا، فوراً اللہ کی بات پہنچا دی ان تک۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، اور لیکن اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 39 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 39، یا صاحبی، اے میرے دو ساتھیوں، السجنی، قید خانے کے، دو قیدی تھے نا ان کے ساتھ جن پہ الزام تھا، جو ایک نان بائی تھا، باورچی تھا بادشاہ کا، اور ایک پانی پلاتا تھا یا شراب پلاتا تھا بادشاہ کو۔ اربابن، کیا اربابن بہت سے رب، اربابن جو ہے رب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اربابن رب کی جمع، متفرقون متفرق جدا جدا، خیرن بہتر ہے، ام یا اللہ اللہ، الواحد جو ایک ہے، القہار بہت زبردست ہے۔ چلے رننگ ٹرانسلیشن 39 رواں ترجمہ۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق، کیا جدا جدا کئی ایک پروردگار بہتر ہیں، یا ایک اللہ زبردست طاقتور بہتر ہے۔ اب دیکھیں وہ بتا رہے ہیں نا، پہلے تو بتایا کہ شرک نہ کرو، اب وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یا صاحبی السجن، یا صاحب، اب یہ دو تھے نا، تو اب آپ دیکھیں کہ ایک امام ہے، پتہ نہیں امام ابو حنیفہ یا کون، مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، تو وہ ان کے دو شاگرد تھے، تو وہ شاگرد کو بھی یا صاحب کہتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ سسم کے صحابہ جتنے بھی ہیں ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں نا، آپ سسم کے صحابی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو حالانکہ آپ سسم تو ان کے استاد بھی تھے، ان کے قاضی بھی تھے، مدینہ کی اسٹیٹ کے رولر بھی تھے، ان کے فیصلے بھی کرتے تھے، ان کے نکاح بھی کرتے تھے، ان کے معلم بھی تھے، ان کو سکھاتے بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے، لیکن صحابہ کا۔ تو یہاں بھی یہ کہا کہ اے میں یا صاحبی السجن، یعنی صاحبہ اس لیے کہ دو تھے، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ تو ارباب متفرقون خیرن، یہ کیا متفرق جدا جدا ایک پروردگار بہتر ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قید خانے کے ساتھی اس لیے قرار دیا کہ سب ایک عرصے سے جیل میں محبوس چلے آ رہے تھے، جیل میں ہی رہے نا ایک عرصے تک، تو قید خانے کے ساتھی، وہ کہیں بھی آپ ساتھ رہیں تو وہ آپ کے ساتھی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ان سے کہتے ہیں میرے قید خانے کے ساتھیوں، سوال کرتے ہیں کہ دیکھو ذرا غور و فکر کرو، سوچو، ارباب متفرق خیرن، کیا کئی معبود جدا جدا بہتر ہیں یا بہتر ہیں۔ تو متفرق تفریق، یعنی جو جدا جدا ہوتے، اگر بہت سارے معبود ہوتے تو ان میں فرق ہوتا نا، ان کی ذات میں فرق ہوتا، ان کے کریکٹر میں، ان کی صفات میں، اور پھر بہت سارے ہو جاتے، عدد بھی بڑھ جاتا، تو عدد کے لحاظ سے تفریق ہو جاتی نا،
ذات میں، صفات میں، عدد میں، ان کی گنتی میں. تو یعنی وہ رب جو ذات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متفرق، صفات میں ایک دوسرے سے مختلف اور تعداد میں بھی باہم متنافی ہیں، وہ بہتر ہیں، یا ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ ایک یکتا زبردست غالب بہتر ہے. تو وہ بہتر ہیں بہت سارے جن کی صفات الگ ہو، جو زیادہ تعداد میں ہوں، اور جن کی جو ہے ذات میں الگ الگ ہو، وہ بہتر ہیں، اور یا جو اپنی ذات و صفات میں ایک اللہ ہو، متفرد ہو، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب پر غالب اور حکمران ہو. اور اگر بہت سارے ہوں، ارباب ہوں، یعنی ارباب ہوتا ہے بہت سارے رب ہوں، تو کیا ہوگا؟ ایک کہے گا میں بارش برساتا ہوں، دوسرا کہے گا میں ابھی سورج کو نکالتا ہوں، تیسرا کہے گا نہیں ابھی چاند ابھی نہیں نکلے گا. تو فساد و جھگڑا ہوتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کو ایک سوچنے کا موقع کہہ رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، سوچو کہ ایک اللہ جو ہے، جو ایک ہو، جس کا کوئی شریک نہ ہو، جو بہت زبردست ہو، جو قہار ہو، جو واحد ہو، وہ بہتر ہے، یا بہت سے متفرق جدا جدا رب ہو، وہ بہتر ہے. تو پھر تو اتنے سارے ہو تو کوئی کچھ کرنے کو کہے گا، کوئی کچھ کرنے کو کہے گا، کوئی کہا نہیں ابھی بارش نہیں برساؤ، ابھی سورج نہیں نکلے گا، وہ کہے گا میں یہ کروں گا. تو ایک اللہ ہی بہتر ہے. تو اس طرح انہوں نے ان کو سمجھایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 40 کر کے ہم جو ہے فنش کر دیتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 40. ماں نہیں تعبدنا، تم عبادت کرتے، من دون ہی اس کے سوا، اللہ مگر اسمان چند ناموں کی، سمئی تموہا، سمئی نام رکھ لیے، تم نے ہاں ان کے، سمئی تموہا نام رکھ لیے تم نے ان کے، انتم تم نے، و آباؤکم ہم تمہارے آباء و اجداد نے، ماں نہیں انزلہ اتاری اللہ نے، بیہا ان کی، من سلطان کوئی دلیل، ان نہیں الحکم حکم اللہ مگر، للہ اللہ ہی کے لیے، امرا اس نے حکم دیا ہے، اللہ کے نا تعبدو تم عبادت کرو، اللہ مگر، ایاہو صرف اسی کی، ذالکا یہ ہے، الدین دین، القیم درست، ولیکنہ اور لیکن، اکثر الناسی لوگ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے. یہ سارے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ آتے ہیں، بہت ایزی ہے. رننگ ٹرانسلیشن. اس کے سوا تم جن کی پوجا کر رہے ہو، سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما رمائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اب وہ ہم آتے ہیں آیت کی طرف. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ پچھلی دو آیتوں میں پڑھا کہ انہوں نے توحید کا پیغام دیا کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ایک تم خود ہی غور کرو کہ ایک اللہ بہتر ہے جو واحد ہو، قہار ہو، جس کا کوئی شریک نہ ہو، یا متفرق بہت سارے ارباب ہو، بہت سارے رب ہو، وہ بہتر ہے. تو پھر اب یہ بتا رہے ہیں ان کو وجہ کہ ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم. تو کہ فرما رہے ہیں کہ اس کے سوا، تو قیدیوں سے کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، اس کے سوا تم جن کی پوجا بات کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں. ٹھیک ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی کہ اور کوئی خدا ہے جن کی تم پوجا کرو. تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا نام معبود تم نے خود ہی رکھ لیا ہے، در حالانکہ وہ معبود ہیں، نہ ان کی بابت کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کے جو مختلف نام تم نے تجویز کر رکھے، مثلا خواجہ، غریب نواز، گنج بخش، کرنی والا، کرما والا وغیرہ، یہ سب تمہارے خود ساختہ ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے تمہیں نہیں دی. اب جو یہ کہتے ہیں خواجہ، غریب نواز، تو غریب نواز تو ہم سب غریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ انتم الفقراء نحن الاغنیاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اغنیاء ہیں، ہم غنی ہیں، اور تم تو فقراء ہو. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ گنج بخش، خزانے بخشنے والا، تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْخَزَائِنُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو گنج بخش سے ہو گئے اللہ ہی کے خزانے سب. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی وہ تردید کر رہے ہیں کہ یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ایسے کوئی معبود نہیں، اللہ تو واحد اور لا شریک ہے. پھر آگے فرما رہے ہیں ان الحکم الا للہ، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کا فرمان ہے. ان الحکم الا للہ،
امرا اسی کا فرمان ہے، اللہ تعبدو الا ایاہو، تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیوں کہ ذالک دین القیم، کہ یہی درست دین ہے۔ کیا درست دین ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور فرما روائی اسی کی ہے، اسی کا حکم، اسی کا فرمان چلتا ہے۔ یہی دین القیم، یہی دین ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، درست اور قیوم ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے ہمیں۔ اس کے بعد آگے آیت میں فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور جس کی وجہ سے اکثر لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں، آیت ہے ہماری وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ یہ جو مکہ کے لوگ جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے نا، بہت سارے شریک تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے سورۃ الیوسف ہی کی، وہ تو 106 تھی، اب 103، اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، اے پیغمبر تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہی کہا کہ آپ سسم تو آپ کو پتہ ہے سورۃ الکہف میں بھی پڑھتے ہیں کہ وَلَا اللَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آپ تو ہلاک ہی کر دیں گے، تباہی کر دیں گے اگر یہ نہیں مانیں گے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں بما کہ آپ کا دل جو ہے بہت دکھی ہوتا ہے، بہت غمگین ہو جاتا ہے، بہت بھیج جاتا ہے آپ کا سینہ، جو یہ لوگ کہتے ہیں اور بات کو نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، تو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہماری اس کی آیت کی دلیل میں آ گئی کہ یہ آیتیں تھیں۔ اچھا، اب جو ہے اب وہ جو خوابوں کی تعبیر جو ہے اس پھر وہ یہ سارا پہلے اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے کے بعد خوابوں کی تعبیر دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ٹائم کر لیں گے۔ ابھی ہم دعا کریں گے، ہماری جو ہے سائمہ بہن کے ماموں اور رسانہ بہن کے بھائی ہوئے نا، تو ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو سب لوگ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم مصنون دعا کر لیتے ہیں ان کے لیے۔ نام کیا ہے ان کا؟ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ زکریا۔ زکریا جی۔ تو ہم ہماری رخسانہ بہن کے بھائی ہیں، ہماری سائمہ کے ماموں ہیں، ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ زکریا بھائی کے لیے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنت واعذہ من عذاب القبر او من عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے زکریا بھائی کو اور تمام مسلم مومنات مومن مومنات جتنی جو ہے فوتگی ہوئی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے تمام پیغمبر اور آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس کا انتقال ہوا ہے، ہمارے زکریا بھائی، اللہ ان کو بخش دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، انہیں عافیت عطا فرمائیے، انہیں معاف فرما دیجئے، ان کی بہترین مہمانی فرمائیے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے، انہیں پانی برف اولوں سے دھو دیجئے اور انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دیجئے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچھ ایسے صاف کیا جاتا ہے، اور ان کے اس گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرمائیے، اور گھر والوں سے بہتر گھر والے، اور اس بیوی سے بہتر بیوی عطا فرمائیے، انہیں جنت میں داخل فرمائیے، اور انہیں قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، آمین یا رب العالمین۔
اے اللہم اغفر لی حیتنا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان و من توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ، اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دیجیے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو عورتوں کو، ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جسے تو موت دے اسلام پر موت دے، اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ، جو تو ہم نے مننے والے کے لیے دعا کی اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کرنا ہے۔ اللہ ہمارے زکریا بھائی کو یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے، اور جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ان کے قبر کے سوال جواب آسان فرما دیجیے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، یا الہی جنت کی کھڑکی کھول دیجیے ان کے لیے جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا آپ نے وعدہ کیا ہے الہ العالمین، اور ان کی قبر کو یا الہی ساتھ ہاتھ کشادہ کر دیجیے۔ یہ دعائیں ہم تمام مسلم مسلمات مومن مومنات جتنی اموات ہوئی ہیں، اور یا الہی ہم سب کی بھی اموات ہوگی، ہمارے لیے بھی یہی دعا ہے الہ العالمین، ان کے یا الہی لوحائقین کو، ان کی پوری تمام فیملی کو، ان کے تمام فیملی کو یا الہی صبر عظیم عطا فرمائیے، ان کے اہل خانہ کو عظیم عطا فرمائیے، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو الہ العالمین، ان کے بہن بھائیوں کو، رسانہ بہن کو، ہماری سائمہ بہن کو، سب کو، ان کے خاندان والوں کو صبر عظیم عطا فرمائیے، اور یا الہی ان کی فیملی سے، ان کے بچوں سے ایسے کام لے لیجئے صدقہ جاریہ والے کہ پل پل ایسے وہ کام کریں، ایسے نیک کام، ایسے محسنین وہ بن جائے، ایسے صدقہ جاریہ والے کام کریں کہ قیامت تک ان کے درجات بلند ہو الہ العالمین، ان کے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی اگلی منزل آسان فرما دیجئے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے زکریا بھائی کو بھی الہی اللہم اغفر لنا ورحمنا وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی ہم تمام بیماریوں سے بھی دعا کر لیتے ہیں، سب کو، مجھے اور سب کو بیماروں کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ عزب الباس یا رب الناس واشفی انت الشافی لا شفا الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دیجئے، شفا عطا فرمائیے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا شفا ہے، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی کا، ہم عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، الہ العالمین سب کی مشکلیں آسان فرما دیجیے، ہم سب کو حج عمرے کی زیارت نصیب فرما دیجیے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے۔ ہم نے آج محسنین پہ پڑھا ہے، محسنین کی اتنی ساری صفات ہے، الہی ہمیں ایسا محسن بنا دیجیے، نیکی کا عمل، نیک کرنے والے، نیکی کرنے والے، نیک عمل کرنے والے، احسان کرنے والے بنا دیجیے الہ العالمین۔ ہمارے زکریا بھائی کو جتنی اموات ہوئی ہے الہی ان کی اگلی منزل آسان فرما دیجیے، ان کی قبر کو ساتھ ہاتھ کشادہ کر دیجیے، ان قبر کے سوال جواب ان کے لیے آسان فرما دیجیے، ہماری رخسانہ بہن، سائمہ بہن کو اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو، بیوی کو صبر عظیم عطا فرمائیے، اور صدقہ جاریہ کے کام ان سے لے لیجیے کہ ان کے پل پر درجات بلند ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب جمعے کو حاضر خدمت ہوں گے، ہم سب بہنوں سے پوچھیے گا جو نہیں آئی ہیں کہ وہ ان کو ضرور آپ پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی، یہی صورت